ایک سیکنڈ یار بات ہو رہی ہے. تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فقاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی پرخار با دیے ہیں. اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہیں. آج کی یہ محفل رضا نگر رامپور کی سرزمین پر عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے منعقد کی گئی ہے. برادر گرامی قدر جناب حاجی ریاض احمد صاحب ہمارے عزیز ہیں، ان کی دعوت پر ان کی کاوشوں سے آج یہ محفل منعقد ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو اور آپ سب کو اپنی شان کے لائق بہتر صلہ اور بہتر جزا عطا فرمائے. آمین. دیکھیے، اگر آپ حضرات کچھ دیر سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آئے ہیں تو خاموشی کے ساتھ کچھ باتیں سن لیں. 98% مجمع بالکل سننے کے موڈ میں ہے، 2% لوگ ہیں جو ہر جگہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. ایسے کچھ لوگ محفل میں آ جاتے ہیں. میری ان سے گزارش ہے اب کوئی کسی کو بیٹھنے کے لیے نہ کہے. کیا بات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم کہیں گے بھی تو یہ بیٹھیں گے نہیں. اس کی وجہ یہ کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں. ظاہر سی بات ہے جب جگہ نہیں ہے تو انسان بیٹھے گا کیسے؟ تو اب جو جہاں ہے جس حالت میں ہے وہیں پر تھوڑی دیر گفتگو کو سن لیں. آپ نے کتنی محنتیں کی ہوگی یہاں کے علماء نے، یہاں کی عوام نے، بھائی ریاض نے، سب لوگوں نے. ایسی محفلیں سجانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. محفل تو 4 گھنٹے کی ہوتی ہے لیکن محفلیں سجانے کے لیے لوگوں کو مہینوں لگ جاتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سنیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے
اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دیر تک آپ کو امتحان اور آزمائش میں نہیں رکھا جائے گا، تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ سے ہم گفتگو کر کے محفل مکمل کریں گے۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اور بندیوں کو دو ذمہ داریوں سے نوازا ہے، دو ذمہ داریاں سونپی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، ایسے رستے پر تم خود بھی مت جاؤ جس کی وجہ سے تم جہنم میں جلو، اور اپنی اولاد کو بھی ایسے راستے نہ جانے دو جس پر چلنے کے بعد تمہاری اولاد بھی جہنم کا ایندھن بنے۔ اس لیے کہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان، اللہ کی مخلوق میں کسی میں بھی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں اٹھائے گا، اور جب اٹھائے گا تو اللہ عدل فرمائے گا، انصاف فرمائے گا، اللہ حساب لے گا، ہر انسان کا حساب ہوگا، جس سے اللہ چاہے گا حساب دے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ ضرور حساب لے گا، اور جب اللہ کے حساب کے اندر کوئی کامیاب ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جب اللہ کے حساب میں کوئی ناکام ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت اور جنت کی نعمتیں نیک لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کے نافرمان مجرموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ بات کسی لیڈر کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ کسی سیاسی لیڈر کا فرمان نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، رب محمد کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، ہم نے جنت کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہزاروں کی تعداد میں اے عاشقان رسول جمع ہونے والوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر ذرا ہماری جنت دیکھ آؤ۔ حضرت جبریل نے جنت دیکھا اور جنت کی نعمتیں دیکھا، تو جنت ایسی چیز ہے، پہلی بات بتا دوں، دل کو بہلانے کے لیے یہ باتیں نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے۔ اور یاد رکھنا، جیسے اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، ویسے جنت اور جہنم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا، دل کو بہلانے کے لیے یہ علماء کے قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ خطیبوں کی من گھڑت باتیں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ ہماری بنائی ہوئی جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ سے عرض کیا مولا تیری جنت کتنی خوبصورت ہے، تیری جنت
जन्नत कितनी हसीन है, तेरी जन्नत कितनी जमील है, तेरी जन्नत में कितनी नेमतें हैं। मौला जो सुनेगा ये नेमतें तो हर बंदा जन्नत ही में दाखिल होगा, हर बंदा जन्नत में जाएगा। मौला हर बंदा जन्नत में जाएगा। फिर अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जरा जहन्नम भी देख लो। हजरत जिब्रील ने जब जहन्नम को देखा तो जहन्नम देखने के बाद अल्लाह अकबर, उसके जो अजाब देखे, अल्लाह के अजाब और जहाँ वो शिद्दत, वो तपीश, वो हरारत, वो सारी चीजें देखी तो आकर अर्ज़ करते मौला जहन्नम में ऐसा अजाब है अब वहाँ कोई नहीं जाएगा और जहन्नम खाली होगी, कोई उसमें दाखिल नहीं होगा। फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया अपने फरिश्तों से, फरिश्तों जन्नत को मुसीबतों से ढक दो, फरिश्तों जन्नत को मेहनतों से ढक दो, फरिश्तों जन्नत को तकलीफों से ढक दो और जहन्नम को लज़्ज़ात और शहवात से ढक दो। अल्लाह अकबर। तो जब जन्नत को मुसीबत और तकलीफों से ढका गया और जहन्नम को लज़्ज़ात और शहवात से ढका गया तो फिर जिब्रील ने अर्ज़ किया मौला अब जन्नत में कौन जा सकेगा और जहन्नम से कौन बच सकेगा। यानी जो रास्ता जन्नत की तरफ जाता है वो मुसीबत वाला है, वो तकलीफ वाला है, और जो रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है वो रास्ता लज्जत वाला है, शहवत वाला है, ऐश वाला है, आराम वाला है। जैसे मिसाल के तौर पर अब यहाँ जितने बैठे हुए खड़े हुए लोग पूरी महफिल में शरीक है, मैं तवज्जो चाहता हूँ, राहे जन्नत के मुसाफिर बनना चाहते हो या जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हो, खुद अपने आप में डूब कर फैसला कर लो। देखो सर्दी की ठंडी ठंडी रात है, रात का आखिरी पहर है और उसके बाद तरफ तरफ गद्दों पर आप लेटे हुए हैं, आसमान से शबनम बरस रही है, पूरा माहौल गुलाबी है। ऐसे में मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब जो बंदा मुसीबत उठा करके उस ठंडी के मौसम में, उस ठंडी के माहौल में बिस्तर से उठ करके मस्जिद की तरफ जा रहा है, ठंडे पानी की तकलीफ उठा रहा है, नींद को कुर्बान कर रहा है, उसके लिए जन्नत की बशारत है। और जो नरम नरम बिस्तर पे लेटा हुआ है, जो नरम बिस्तर पर आराम कर रहा है, जो नरम बिस्तर पे सो रहा है, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोशिश करें कि नारे की बजाय मेरी बात आप तवज्जो फरमाएं। जिसने 10 मिनट नींद की तकलीफ उठाई, जिसने ठंडे पानी से वुज़ू किया और बिस्तर छोड़कर मस्जिद गया, मुसल्ले पर आ गया, उसके लिए जन्नत की बशारत है। याद रखना, अब तवज्जो करें, 10 मिनट की तकलीफ में हमेशा की तकलीफ से आजाद कर दिया और जो बिस्तर पे फजर की नमाज में सोता पड़ा रहा और ऐश और आराम करता रहा, अब उसके लिए जहन्नम की आग है। बताओ अक्लमंद कौन है जो 10 मिनट की तकलीफ उठाकर हमेशा की राहत पाना चाहता है या 10 मिनट सो करके जहन्नम की आग का ईंधन बनना चाहता है। अक्ल कहाँ गई? अब इंसान क्या चाहता है? थोड़ी तकलीफ उठा लो, हमेशा की राहत हासिल कर लो। तो अल्लाह ने जन्नत को समेट दिया है, अल्लाह ने जन्नत को लपेट दिया है। तकलीफों में, मुसीबतों में और अल्लाह पर मुशक्कतों में, इम्तिहानात में, आज़माइशों के अंदर अल्लाह पर क्या आप नहीं देखते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रमजानुल मुबारक का प्यारा महीना है, सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफताब तक के भूखे रह लो, प्यासे रह लो और वजीफे ज़ौजियत से महफूज रहो। अल्लाह अकबर। ये चंद घंटों की मुसीबत उठाओ और फिर उसका सिला क्या मिलेगा? आका इरशाद फरमाते हैं रोजेदार को 2 खुशी नसीब होती है, एक इफ्तार के वक्त और एक उस वक्त नसीब होगी जब वो अल्लाह का दीदार करेगा। और रोजेदार के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और कहा जाएगा रोजेदार जिस दरवाजे से जाए तो जन्नत में दाखिल हो जा। 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, हमेशा के लिए जन्नत की नेमत मिल गई। और अगर 12-13 घंटे भूखे
प्यासे रहने की हिम्मत नहीं, वही ऐश जो और दिनों में थे, वही खाना जो और दिनों में था, रमजान शरीफ में खाता रहा, गुटखा खाता रहा, सिगरेट पीता रहा, पानी पीता रहा, और मौज करता रहा, बोलो चंद घंटों की वजह से अब वो जहन्नम का ईंधन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो याद रखना, जन्नत को मेहनतों से लपेटा गया है और जहन्नम को ऐश और आराम से। अब बताओ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, हम लोग ऐश और आराम के अंदर मुब्तला है, गुनाहों की लज्जतों में मुब्तला है, शहवात की लज्जतों में मुब्तला है, जराइम की लज्जतों में मुब्तला है। मेरे भाइयों याद रखना, ये दुनिया में आपको हमेशा नहीं रहना, हमें भी हमेशा नहीं रहना। अल्लाह अकबर, आइए थोड़ा जहन्नम का तस्करा अहदीस की रोशनी में किया जाए, ताकि हम सोचे हम किस कदर से वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, किस तरह बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, आइए आपको बताऊं, आज हम किसी की भी बात को मान लेते हैं, लेकिन अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते। यही है ना, अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें शुगर हो गया है, तुम मीठा मत खाना, हम मीठा बंद कर देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया दाढ़ी न मुंडाना, बोलो हुजूर की बात मानते हो? डॉक्टर की मानते हो, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें ब्लड प्रेशर हो गया है, नमक का मत खाना, नमक छोड़ देते हो, फीका खाना खाना शुरू कर देते हो, डॉक्टर की मानी, रसूलुल्लाह की नहीं मानी। उसके बाद आप देखें, अगर जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी करते हो, 10,000 की नौकरी करते हो, वो कहे तुम मुझे सुबह 6 बजे ऑफिस में चाहिए, तो क्या चू चला करते हो या बहस करते हो, मुबाहिसा करते हो? नहीं, जैसे ही जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी कर रहे हो, अगर वो कहे तुम 6 बजे मुझे चाहिए, 5 बजे मुझे चाहिए, हाथ बांध के कहते जी सेठ मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, आप 6 बजे कह रहे हैं, वक्त से पहले आ जाऊंगा। मुझे बताओ, ऐसा इंसान जिसने 10,000 की नौकरी दी है, उसने अगर तुझे 6 बजे बुलाया है तो तू पौने 6 बजे जाता है। रसूलुल्लाह ने रोजाना 5 मरतबा तुझे मस्जिद आने का हुक्म दिया है, तू कितना मस्जिद आ रहा है? अरे वो 10,000 की नौकरी देने वाले की औकात क्या है? लेकिन जिसने कहा कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, उस रसूल की शान ये है, कुरान मिला उनकी वजह से, रहमान मिला उनकी वजह से, इस्लाम मिला उनकी वजह से, हर नेमत उनकी वजह से मिली। कितना जालिम हो गया मुसलमान, 10,000 की नौकरी देने वाले से तो वफा है। जिसने 10,000 की नौकरी दी उसकी बात को मान रहा है, लेकिन जिस नबी के सदके में सब मिला, वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह के रसूल की वजह से न मिली? हर नेमत उन्हीं के सदके में, हर नेमत उन्हीं के वसीले से, हर नेमत उन्हीं के वास्ते से। मेरे इमाम फरमाते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करो, तुम हो जब्बार करीम, तुम हो रऊफ़ुर रहीम, भीख हो दाता अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। मसला क्या है? हम सबकी बात मान रहे हैं, रब की नहीं मान रहे हैं, रब के रसूल की बात नहीं मान रहे हैं, सबके फरमा बरदार है, अल्लाह रसूल के फरमा बरदार नहीं है। अब इसका अंजाम क्या है? थोड़ी देर एक हदीस सुन ले जो सिहाह के अंदर मौजूद है, सित्ता में एक हदीस आई है, उसको दिल के कानों से सुन ले। अगर अपना भला चाहते हो, याद रखना, इतना यकीन है कि मरना है, इतना यकीन है, इतना यकीन है अल्लाह को मुंह दिखाना है, इतना यकीन है अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, तो सुन लो मेरी कौम के जवानों, तुम चाहो तो माहौल बदल सकता है, तुम चाहो तो इनकलाब आ सकता है, तुम चाहो तो तब्दीली आ सकती है। अल्लाह अल्लाह अकबर। आप इतने शौक से सुनने के लिए को आते हो, मेरे कौम के जवानों, तुम हमारी कौम का सरमाया है, जितनी शौक से सुनते हो, अगर उतने ही शौक से बदल भी जाओ, उतने ही शौक से अमल भी कर लो, पूरी दुनिया में इनकलाब आएगा। सिर्फ हिंदुस्तान का जवान पूरे मुल्क के इनकलाब के लिए काफी है, और पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इनकलाब के लिए काफी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आओ, अगर अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, यार नीचे को बैठ जाओ ना, जरा ध्यान से अपने नबी का फरमान सुनो, अपने
سچے نبی کا فرمان سنو، اپنے رب کا فرمان سنو۔ اللہ اکبر، یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، قرآن حدیث دونوں میں اس کا تذکرہ ہے جو مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین قائد المرسلین سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے۔ سننے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ چہرے پر جہنم کی آگ کی برسات ہو، جہنم کی آگ برسے گی چہرے پر۔ اور کرو انسان کے پورے جسم میں سب سے نازک ترین اگر کوئی عضو ہے اس کا چہرہ، اس لیے کہ اس چہرے میں بہت سارے نازک اعضاء ہیں۔ ارے یار بڑی کم نہیں ہے، موبائل ہو گیا تو بیٹھ جانے بیٹا کہاں رہ گئی ہے چپل؟ اگر آپ اسی طرح ڈسٹرب کریں گے تو کئی محفلیں ایسی ہوئی ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی، ان کے چہرے پر آگ برسے گی۔ تھوڑا تصور کرنا میرے بھائیوں، میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں ان بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، مرد اور عورتوں کی تخصیص نہیں۔ کچھ لوگ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی۔ آپ ذرا تصور کریں جہنم کی آگ، وہ بھی جہنم کی آگ کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو تسلیم فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ، دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ترار جہنم کی آگ ہے۔ اللہ اکبر، اور وہ انسانوں کے چہروں پہ برسائی جائے گی۔ ایک مرتبہ کبھی بائک پر آپ تیز بارش میں بائک چلا کر دیکھا، ہیلمٹ اگر آپ کے چہرے پہ نہ ہو تو آپ تیز بارش میں بائک چلا کے دیکھا، آپ کو حیرت ہوگی میرے بھائیوں، کہ میرا خود کا تجربہ ہے کہ اگر بارش تیز ہو رہی ہو اور ہم بائک چلا رہے ہوں اور بارش کے تیز قطرے ہمارے منہ میں پڑتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ مسلمانوں ذرا سوچو، جب پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے قطرے ہمارے چہرے پر پڑتے ہیں تو ہم بائک روک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، یہ کوئی کہانی نہیں، قصہ نہیں، یہ سچے نبی کا سچا فرمان۔ ذرا تصور تو کرو میرے بھائیوں، ذرا تصور تو کرو میری بہنوں، جو قوم اپنے چہرے پر پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے سکون دینے والے قطروں کی چوٹ برداشت نہ کر سکے، جب اس چہرے پر جہنم کی آگ برسے گی اس وقت ان چہروں کا حال کیا ہوگا، اس وقت ان چہروں کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جن کے چہروں پر جہنم کی آگ کی برسات ہوگی ان کا قصور کیا ہوگا، ان کا جرم کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ سب کی بات مانتے ہوں گے لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے ہوں گے۔ اب ذرا اس اکیلے میں اپنے آپ کو کھڑے کر کے سوچو، کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو سب کی مانتے ہیں لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے؟ مسلمانوں، اگر ہم اللہ اس کے رسول کی بات مان رہے ہوتے تو آج مسجدیں ویران نہ ہوتی، اگر ہم اللہ رسول کی بات مان رہے ہوتے تو نوجوان لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کا چکر نہ ہوتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں یہ بات کرنے میں اچھا بھی نہیں لگتا،
لیکن مجبور ہے، کریں کیا؟ حالات کتنے بگڑ چکے ہیں، 80% نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس گناہ کے اندر گرفتار ہے، اس جرم کے اندر گرفتار ہے، اور پھر وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ، سوچو تو صحیح، ایک تو گناہ ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بات اور عرض کروں معذرت کے ساتھ، دیندار لوگ بھی اس چکر سے نہیں بچ پا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ بھی لوگوں کو دیکھ کر کے، سیریلیں اور فلمیں دیکھ کر کے داڑھی تو رکھ لی، ٹوپی تو پہن لی، اچھا کرتا تو پہن لیا، لیکن کوئی حسن سامنے سے ٹکرایا تو پھر دل قابو میں نہ رہا۔ یہ کیوں ہے پتہ ہے؟ دل میں حضور نہیں بسے، اس لیے دل کتوں کی طرح آوارہ پھر رہا ہے۔ اگر اس دل میں حضور بسے ہوتے، یاد رکھنا، جملے تلخ کو معاف کرتا ہوں، کچھ لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے کہ کچھ جملے آپ کے بہت تلخ ہو جاتے ہیں، لیکن نشتر جو لگاتا ہے میرے عزیز، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اگر میں کوئی خطیب ہوتا، اگر میں کوئی خطیب ہوتا، اگر میں کوئی ادیب ہوتا، اگر کوئی محقق ہوتا تو میں جملے سجا کر کے بولتا، لیکن یہ میری تقریر نہیں، میری خطابت نہیں، یہ میرے دل کی آو فغاں ہے، اور آو فغاں سجا اور سنوار کر کے نہیں نکلتی، بلکہ جب چوٹ لگتی ہے تو پھر انداز کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بتاؤ، رسول اللہ کے ساتھ یہی وفا کا طریقہ ہے، حضور کے ساتھ یہی محبت کا طریقہ ہے، سب کی بات مانتے ہو، حضور کی نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، اگر پولیس والے اعلان کرتے 10 کے بعد مائک نہیں چلے گا، بولو مائک تم بند کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ 10 کے بعد تم گھر سے نہیں نکلو گے، کرفیو لگ گیا، کوئی نکلتا ہے گھر کے باہر؟ حیرت ہے، اچھا کرتے ہو پولیس کی بات سنتے ہو، مجھے اس پہ اعتراض نہیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، پولیس کی مانا اپنے نبی کی کب مانو گے؟ ڈاکٹر کی مانا اپنے نبی کی کب مانو گے؟ اگر تمہارا نام پولیس کی ڈائری میں لکھ دیا گیا جیل جانے کا خطرہ ہے تو تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پولیس کے رجسٹر میں نام آئے تو تمہاری نیند اڑ جاتی ہے، جبکہ کوئی بھاری بھرکم آدمی لے جاؤ تو نام کٹ سکتا ہے، رشوت دے دو تو نام کٹ سکتا ہے، دباؤ لاؤ تو نام کٹ سکتا ہے، لیکن اللہ اکبر، جہنم کے دروازے پہ لکھا ہوا نام کوئی کارپوریٹر کٹوا سکتا ہے، کوئی عالم کٹوا سکتا ہے، کوئی رشوت کٹوا سکتی ہے؟ کون سے مسلمان ہو تمہیں تو نیند بھی نہیں آنی چاہیے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوگا، کہ ہمارا نام روزانہ ایک دن میں 5 مرتبہ ہمارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہمارے بیٹوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ نیند کیسے آتی ہے؟ نیند کیسے آتی ہے؟ مسلمان مولانا کا تو کام نہیں، مولانا کا کیا کام ہے؟ مولانا کی ذمہ داری ہے کیا بات کرنا، حق پیش کرے، سچائی پیش کرے۔ اگر آج تم ہم لوگوں کی باتیں نہیں مانو گے، جب آنکھیں موت سے بند ہوگی تب تمہاری آنکھیں کھلے گی کہ تم کر کیا رہے تھے۔ اس وقت روگے، اس وقت روگے، حدیث پاک ہے مردے پہ زندہ جو روتے ہیں اس سے زیادہ مردہ روتا ہے۔ اس وقت مردہ روتا ہے، ہائے مجھے دنیا نے دھوکہ دیا، مجھے دنیا کے مال نے دھوکہ دیا، مجھے دنیا کے منال نے دھوکہ دیا، مگر اس وقت کا رونا کام نہیں آتا۔ فرشتے اس کو تنگ کرتے ہیں، ظالم، جب تجھے پکار پکار کر کہنے والے نصیحت کرتے تھے ہوش میں آ جا، سدھر جا، سنور جا، اس وقت تو نہیں سدھرتا تھا۔ ابھی تو گھمنڈ تھا مال پر، ابھی تو گھمنڈ تھا حال پر، ابھی تو گھمنڈ تھا لمبی کاروں پر۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، قرآن کہہ رہا ہے او مال و منال پر گھمنڈ اور غرور کر کے اللہ کو بھولنے والوں، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے اس دنیا سے تم کچھ ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ کفن بھی کفن، کفن بھی جسم پر
اسی وقت رہے گا اللہ راضی ہے تو، ورنہ وہ کفن بھی جہنم کی چادروں میں سے چادر بن جائے گا، آگ کی چادروں میں سے چادر بن جائے گا۔ دنیا کو دیکھتے دیکھتے تم کیوں آوارگی کر رہے ہو؟ ان کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو قوم آوارگی کرتی ہے وہ سوچتے ہیں مرنے کے بعد ہمیں آگ میں ڈال دیا گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں قصہ ختم نہیں ہوتا، پیدائش سے قصہ شروع نہیں ہوتا، موت کا قصہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک بات کہوں، ہمارے مذہب میں جو اللہ رسول کا وفادار بن جائے اس کے لیے دنیا جتنی خوبصورت ہے اس سے زیادہ خوبصورت اس کی قبر ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت میدان محشر ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت اس کی آخرت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اتنا لمبا سفر کرو تو صرف گنبد نظر آتا ہے، اور قبر میں جاؤ تو گنبد والے محمد رسول اللہ کا جلوہ خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہونا چاہیے کہ حج کو جانے پہ کعبہ نظر آتا ہے، مر جانے پہ کعبے کا کعبہ نظر آتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں قبر میں رہائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تک رسول اللہ۔ کیا مقام ہے قبر کا، لیکن کس کے لیے؟ وفاداروں کے لیے، زانیوں کے لیے نہیں، سود کے دھندے کرنے والوں کے لیے نہیں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں کے لیے نہیں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کی فلمیں دیکھنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کو حرام کاموں پہ خرچ کرنے والوں کے نہیں، اپنے مال سے کسی پہ ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال سے فرعون اور فرعونیت جیسے دعوے کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کے غرور میں مسجدوں کو ویران کرنے والوں کے لیے نہیں، علماء کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں، علماء کو حقیر جاننے والوں کے لیے نہیں، دین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں۔ جو نبی کا وفادار ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ حضور آئیں گے اور قبر جب لگائیں گے، سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، حضور کہاں آئیں گے نہیں آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وفادار کی قبر جگ لگانے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے۔ کتنی خوبصورت ہے مومن کی موت۔ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ عرض یہ کر رہا تھا ان کے چہروں پر آگ کی برسات ہوگی جو سب کی سنتے تھے، اللہ رسول کی نہیں سنتے تھے۔ بتاؤ مسجدیں آباد کرنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ سود سے حرام سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ رسول کا ہے۔ آج سود کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، پیاز کتنی تیزی سے مسلمانوں میں بڑھ رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ جی اتنا لے لو اتنا بھرتے رہو، اتنا لے لو اتنا ہفتے دیتے رہو۔ مسلمانوں یاد رکھنا مال ہی سب کچھ ہے، دولت ہی سب کچھ ہے۔ سوچو تو صحیح، حلال کمانے والے دنیا سے گئے، ساتھ میں کیا لے کر گئے؟ عبدالرحمن ابن عوف، سیدنا عبدالرحمن ابن عوف صحابی رسول ہے، اور کوئی معمولی صحابی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، اور وہ صحابی ہے جن کے پیچھے کھڑے ہو کر رسول اللہ نے نماز ادا کی۔ چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں، چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے، ان کی امامت کی تاریخ میں ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے عبدالرحمن ابن عوف ہے۔ سوچو تو صحیح، غور تو کریں، ایسے صحابی بہت مالدار، ان کے گھر کا سونا ہاوڑے سے کھود کر تقسیم کیا گیا، اتنے مالدار تھے عبدالرحمن ابن عوف۔ حلال کمایا نا، عبدالرحمن ابن عوف کیا دے گئے؟ حلال کما کر بھی کیا دے گئے؟ سوچو، اتنے بڑے صحابی حلال کما کے کیا دے گئے؟ لے گئے کہ دنیا کا مال، تو جو حلال کمائے وہ ساتھ نہیں لے جاتا، تو جو حرام کما رہے ہو کیا ساتھ لے جاؤ گے؟
سے اپنے بچوں کو جو پال رہے ہو، یہ حرام کھانے والے تمہارے بچے جن کا گوشت تو حرام سے بن رہا ہے، خون حرام سے بن رہا ہے، یہ تمہارے وفادار رہیں گے؟ بتاؤ، اولاد غدار کیوں ہوتی ہے؟ آج بڑی سے بڑی اسکول میں پڑھا رہے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے، بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے کالجز میں بیٹھتے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم تو اچھی ہے لیکن جو حرام کا خون اور حرام کا گوشت ہے وہ وفادار بننے نہیں دیتا کسی کو۔ پہلے اتنی بڑی بڑی اسکولیں نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے کالجز نہیں تھے، لیکن اولاد ماں باپ کی وفادار ہوتی تھی، ملک و ملت کی وفادار ہوتی تھی۔ بھائی اولاد کی وفاداری غذا کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے۔ واقعہ سنیں، کہنے بھی موجود ہے، ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے سن رکھا ہوگا حضرت ٹیپو سلطان، بڑا مشہور نام ہے ہندوستان میں، یہی تو اپنی پہچان ہے، ہم جیسے بہادر، ہمارے جیسا کوئی بہادر نہیں۔ وجہ جن کی عقلوں پہ پتھر، جن کے مذہب پہ پتھر، جن کے عقیدے میں پتھر، وہ کیا بہادر ہو سکتے ہیں؟ بہادر تو وہ قوم ہے جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس زندہ رحمان کا عقیدہ ہے، جس کے پاس، ارے ہم سے زیادہ بہادر بھی کوئی ہوا ہے؟ ہمارا نبی اتنا طاقتور ہے کہ زمین پہ کھڑے رہ کر اشارہ کرے تو 4 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا بہادر کاغذ کو اشارے سے ٹکڑے نہیں کر سکا، اشارے سے تو کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہوتا، اپنے نبی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، ان کے اشارے سے 4 ٹکڑے ہو گیا۔ طاقت ہمارے یہاں ہے، قوت ہمارے یہاں ہے، اور پھر ہمارے یہاں صدیق اکبر جیسا بہادر، فاروق اعظم جیسا بہادر، عثمان غنی جیسا بہادر، علی کے مرتضیٰ فاتح خیبر جیسا بہادر، کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی نجومی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے، طارق بن زیاد جیسا بہادر ہمارے اندر ہے، نور الدین سنگی جیسا بہادر ہمارے اندر ہے۔ یہ بہادروں کی فہرست ہے ہمارے پاس۔ تو ٹیپو سلطان بھی بڑا بہادر، جب تک سلطان زندہ تھے انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ کہہ سکتے کہ بھارت ہندوستان ہمارا ہے۔ جب سلطان کی شہادت ہوئی تب ان کو ہمت ہوئی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات بھی بتا دوں، بہادری کب آتی ہے اور بزدلی کب آتی ہے؟ عشق رسول انسان کو بہادر کرتا ہے اور گناہ انسان کو بزدل کرتا ہے۔ جب تک مسلمان عاشق رسول تھے سچے، بہادر تھے، جب سے گناہ کرنے لگے بزدل ہوئے، اب سائے سے بھی ڈرتے ہیں، چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، کتوں سے بھی ڈرتے ہیں، اسی لیے تو کتے تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ کیا اشارہ ہے؟ جب تک تم کتوں سے نہیں ڈرتے تھے، بہادر تھے، کتوں میں ہمت نہیں تھی تمہیں ڈرانے کی، جب سے تم گناہ کر کے بزدل ہوئے، چھوڑ دو رات میں گندی فلمیں دیکھنا، بستر پہ پاپ کی فلم دیکھنے کی بجائے مصلی پہ رو کے دیکھ، جیسے اصحاب کہف کے پیچھے کتا تم ہلا کے چلا تھا، اب بھی کتے میرے پیچھے تم ہلاتے ہوئے مراد آباد والوں، ہندوستان میں رہنے والے کتے بہادر نہیں ہوئے، تم بزدل ہو گئے، بزدلی سے نکلو، کتا پھر کتا ہے۔ میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کتوں پہ بات کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ مراد آباد کے کتے اگر کاش میں بیٹھ کے سن رہے ہیں تو ان کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ رامپور کے کتے اگر یہاں کہیں سن ان کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ جب وہ چند جوان، توجہ کرے، کتے تم پیچھے کیسے ہلاتے ہیں، چند جوان، پاکیزہ جوان، متقی جوان، پرہیزگار جوان
اپنا ایمان بچانے کے لیے دقیانوس کے خوف سے گھر سے نکلے تو چپکے سے رات کو نکلے تو پیچھے کتا بھی ہو گیا. ان جوانوں کو خوف ہوا کتوں کا کام بھونکنا ہے, اگر اس نے بھونک دیا بھونکے گا یہ پکڑائے گا ہمیں. اس جوان نے پتھر اٹھایا کتے کی طرف مارا, کتے نے پیچھے کے پیر پہ کھڑے ہو کے آگے کے پیروں کو ہاتھ کی شکل دی اور اللہ سے کہا مجھے زبان دے تاکہ تیرے وفاداروں سے میں بات کر سکوں. اور پھر کتے کو اللہ نے زبان دی تو کتا بول پڑا, او اللہ والے تجھے خوف ہے کہ میں بھونکوں گا, ہم کتے ہیں مگر پتہ ہے کس پر بھونکنا چاہیے کس پر نہیں. ارے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت. اور یہ بات میں کسی کو تنگ نہیں کر رہا ہوں, ہمارے قرآن میں لکھا ہے. اور پھر وہ کتا وفادار بن کے دھوم ملا کے پیچھے پیچھے چلا, لیکن کتا تھا, کتوں کی برادری کا تھا, مگر مسلمان کا وفادار کیا ہوا, خدا نے اس کے لیے بھی جنت کا اعلان کیا. اب پتا چلا تو کتنا قیمتی ہے مسلمان. تو اللہ کا وفادار بن, کتے تیرے وفادار. یعنی اگر تو گناہ چھوڑ دے کتے تجھ پہ بھونکیں گے, کتے نہیں بھونکیں گے تجھ پہ. اگر تو سارا مسئلہ گناہ کا ہے, ہنسنے کی بات نہیں, گناہ چھوڑو پھر دیکھو زمین تمہاری فرما بردار ہوگی. بات دور نکل گئی, عرض کر رہا تھا ایک ایسا وفادار تھا ملک ملت کا جسے فخر ہے ملک کو ملت کو, اس کو دنیا ٹیپو فتح علی کہتی ہے, جسے ہم ٹیپو سلطان کہتے ہیں. بڑا بہادر تھا جب تک کہ وہ رہا, ہمت نہ تھی بزدلوں کی کہہ سکے کہ ہمارا ہے ہندوستان. اسے شہید کر دیا گیا, اس کے بعد کہا ہمارا ہے ہندوستان. تو ایک بات جو کہنے چلا تھا یہ کہ حلال سے وفا پیدا ہوتی ہے, ماں باپ کی, حرام سے نہیں. میں نے سن لے, اللہ اکبر. انگریزوں نے ٹیپو فتح علی سلطان سے کہا ڈیل کرنی ہے, کسی معتمد کو بھیجو بات کریں گے. سلطان کو لگا میرے بھائی سے بڑھ کر میرا معتمد کون ہو سکتا ہے. سلطان نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا, جاؤ انگریزوں سے بات کر کے آؤ, انگریزوں سے گفتگو کر کے آؤ, معاملات طے کر کے آؤ. بہنوں کی خاص توجہ, اللہ اکبر. چھوٹا بھائی گیا, جانے کے بعد دیر ہو گئی تو قریبی نصیبوں نے, قریبی دوستوں نے سلطان کے بارے, سلطان کے کان میں کچھ بات کہی. سلطان کھڑے ہوئے غصے میں آئے, حالت غصے میں ٹہلنے لگے. اور دیر ہوئی, ٹہلتے ٹہلتے ماں کے کمرے میں جا گھسے. ماں نے کہا میرے لال کوئی پریشانی ہے. ماں سے کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا. ماں تمہارے بیٹے نے میری ناک کو خاک میں ملا دیا. میرے دوست کہتے ہیں معتمد سمجھ کر بھائی کو ڈیل کے لیے بھیجا تھا, بات کرنے کے لیے بھیجا تھا, لیکن وہ انگریزوں سے ہاتھ ملا گیا. ماں بیٹھی تھی, کھڑی ہو گئی. ماں ماں ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے. میں قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر, عورتیں لال قلعہ نہیں بنا سکتی, لیکن لال قلعہ بنانے والا سپوت کسی عورت کا ہی پروردہ ہوا کرتا ہے. عورتیں فاتح بدر و حنین نہیں ہو سکتی, لیکن فاتح بدر و حنین کسی عورت کی کا تیار کرنا ہوتا ہے. اللہ اکبر. عورت فاتح خیبر نہیں ہوتی, لیکن فاتح خیبر کو جنم دینے والی کوئی عورت ہی ہوا کرتی ہے. تو عورت نے بڑے بڑے اختلافیوں کو پیدا کیا. اگر عورت سچی ہے, دیندار ہے, عاشق رسول ہے, اللہ رسول کی وفادار ہے, اللہ اکبر, ماں ہوتی ہے. سلطان ٹیپو فتح علی کے جملے لشکر کی طرح ماں کے دل میں چپ گئے. ماں اٹھ کے کھڑی ہوئی, کہا سلطان تیرے منہ میں زبان روک اور گستاخی کی جرات نہ کرنا. تو نے کہہ کیسے دیا کہ میرا بیٹا ملک و ملت کا غدار ہے. سن لے, نہ تو غدار ہو سکتا ہے نہ وہ غدار ہو سکتا ہے.
تاخیر کسی وجہ سے ہو رہی ہوگی، میرے دودھ کی وفا پر سوالیہ نشان کھڑا مت کر۔ میرا کوئی بیٹا ملک منت کا غدار نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بھائی آیا اور بہت خوشخبری لے کر آئے۔ سلطان جب سارے معاملات نپٹ گئے تو ماں کے قدم پکڑ کر معافی کے طلبگار ہونے کے بعد کہا امی میں جیسا مرد متزلزل ہو گیا بہادر، تمہیں اتنا یقین کیسے تھا ماں کہ تیرا بیٹا غدار نہیں ہو سکتا وفادار ہوگا؟ تب ماں نے کہا بیٹا مجھے اپنے آپ پر نہیں رسول اللہ کی نسبت پر یقین ہے۔ جب میں نے تجھے اور تیرے بھائی کو دودھ پلایا تو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ میں نے باوضو مدینے کے تاجدار پر درود پڑھتے ہوئے دودھ پلایا ہے۔ یہ وضو اور درود کی برکت ہے کہ میری کوئی اولاد ملک ملت کی کبھی غدار نہیں ہو سکتی۔ سود کا پیسہ کما کر بچوں کو حرام کھلا کر چاہتے ہو تمہارا بیٹا فتح علی بنے، یاد رکھنا یہ بہنیں ہیں، سیریل دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلائے گی، زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے دودھ پلائے گی، گندے گانے سنتے ہوئے دودھ پلائے گی، ان کی گود میں صلاح الدین جو بھی پیدا ہوگا ہرگز نہیں۔ ڈاکو، لٹیرے، بے غیرت، بے حیا جتنی گندگی کے ٹائٹل ہے تمہاری کوکھ سے جنم لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری گود میں مریم کا تقدس نہیں، تمہاری گود میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا نہیں، تمہاری گود میں عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی نہیں۔ کتنی گندگی کرو گے؟ کم سے کم مسلمان ہونے کا تو خیال کرو، کم سے کم آخرت کا خیال کر لو۔ بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، آپ دیکھیں تو صحیح، اندازہ تو کریں، 8 دن سے مسلمانوں کی جو شریف اور دل میں درد رکھنے والا مسلمان ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں خشک ہو رہے۔ علماء قنوت نازلہ پڑھنے کی گزارشات کر رہے ہیں۔ قبلہ اول بیت المقدس کا کیا حال ہے؟ فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کی پوزیشن، ہم سے زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال آپ کرتے ہیں، ہم سے زیادہ یوٹیوب فیس بک استعمال آپ کرتے ہو۔ دیکھیں ان کے گھروں کا حال، غور کرو، سوچو، توجہ کرو۔ نہیں دیکھی وہ کلپیں؟ ایک ماں کے 2 بچے، دونوں شہید ہوئے، اس کی گود اجڑ گئی۔ میں یہاں جو مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کسی ماں کی گود کا درد ایک عورت سے زیادہ کون محسوس کر سکتا ہے؟ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ ہم اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اس میں، فلسطین کے مسلمانوں کے اس میں، کہ جو ویڈیو اور جو کلپیں اور فوٹوز آ رہے ہیں بس ایک دوسرے کو گروپ میں شیئر کر رہے ہیں، دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ان کے لیے کیا تھا؟ ان کے دکھ میں کہاں شریک ہو تم؟ بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے پورا جسم تڑپے گا۔ آنکھ میں اگر کچرا چلا جائے آنکھ روئے گی، دماغ مشورہ دے گا، ہاتھ حرکت کرے گا، پلان بنے گا، کچرا نکالا جائے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ نہیں، ہاتھ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تکلیف نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا، دماغ کہے گا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں میں کچھ نہیں کروں گا، مجھے کیا میں ٹرائی نہیں۔ جب تک جسم میں جان ہے کوئی تکلیف ہو، پیر درد کر رہا ہے، آنکھ رو رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، حالانکہ آنکھ اور پیر میں کتنا فاصلہ ہے، ہاتھ میں چین ہو رہا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے، کب تک؟ جب تک جسم میں جان ہے۔ لیکن جان نکل گئی پھر اس کو مارو کاٹو کچھ بھی کرو، کوئی تکلیف ہوگی کوئی درد ہوگا نہیں ہوگا۔ تو جب تک مسلمانوں میں ایمان ہے کسی بھی مسلمان کو دنیا کے خطے میں تکلیف پہنچے گی وہ تڑپے گا، وہ بے چین ہوگا، وہ دل ملائے گا، وہ بلکے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس میں شریک میں ہاتھ مت اٹھانا لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے فلسطینی مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی۔ جو قوم اتنی خود غرض ہو کہ وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے بھائی کے دکھ پر نہیں روتا وہ فلسطینیوں کے دکھ پہ کیا روئے گا؟ ان سے کوئی تمہارا رشتہ نہیں ہے؟ جن کی گود خالی ہو گئی، جن کے گھر ویران ہو گئے، آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو گئی، سوچو ان کے گھر کی چھت بھی ختم ہے، وہ بغیر چھت کے زندگی گزارے،
जवान जवान औरतें बेवा हो गई हैं। लाशें इतनी लाशें हैं कि पहचान नहीं हो रही है। दफन करने के लिए जगह का मामला, कफन का मामला। एक लेडीज की 1 मिनट की क्लिप मेरे कान में आई, मैं पूरी सुन न सका, तड़प गया। वो कह रही थी इंग्लिश में कि हमारे छोटे छोटे फलस्तीनी बच्चे अब अपने हाथों पर नाम लिख रहे हैं, और अपने हाथों पर इसलिए नाम लिख रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है पता नहीं जालिम इस्राइल की तरफ से कब बम बरस जाए और हम मर जाए तो नाम हाथ पे लिख के, ताकि हमारे घर वाले इसी नाम की वजह से हमें पहचान सकें। कोई ताल्लुक नहीं उनसे आपका। आज भी मुसलमान मस्जिद को वीरान करता रहेगा। आज भी जिना की फिल्म देखोगे तुम, आज भी चेहरे से दाढ़ी मुड़ाकर गटर में फेंकोगे तुम। बुरा मत मानना, वो जिस बहन के दोनों बच्चे उसकी गोद में शहीद हो गए, अगर उस बहन की बजाय आपकी बहन होती तो भी आज आप ऐसे ही गुनाह करते। उनकी छतें जो बर्बाद हो गई, अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम्हें वो दिन कभी ना दिखाए, फकीर की दुआ है। अगर उनकी जगह तुम्हारे भी छतें खत्म हो जाती तो तुम ऐसे ही दींगा मस्ती करते, ऐसे ही ऐशो इशरत करते। कोई ताल्लुक नहीं उनसे, रिश्ता बस इतना ही कि वो कीली पे बांटते फिरो गुरूर पर। अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि हजारों किलोमीटर दूर हम हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में लोगों को, नौजवानों को कह रहा हूँ, जंग फलस्तीन में हो रही है, उस जंग को लेकर हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोई कोशिश न करें। अपने मुल्क में अमन रखो, रोड पे निकलकर गलत नारा नहीं लगाना, हालात खराब नहीं होना चाहिए। क्या मदद कर सकते हो? आसान तरीका, 1450 साल पहले रसूलुल्लाह ने हथियार दिया, दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। रोड पे निकलने की बजाय 5 वक्त मस्जिद को पढ़ दो, और हर मुसलमान किरकिरा कर फलस्तीनियों की मदद के लिए अल्लाह से दुआ करे, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए दुआ करे, और जालिमों की बर्बादी के लिए दुआ करे। हथियारों में जितनी ताकत नहीं है, उससे ज्यादा ताकत अल्लाह ने मुसलमानों की दुआ में रखी है। इंशाअल्लाह तुम गिड़गिड़ाओगे, गुनाह से तौबा करोगे, दुआ करोगे, इंशाअल्लाह फलस्तीनियों पर अल्लाह की मदद नाज़िल होगी, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत होगी, जालिम काफिर किरदार तक पहुंचेगा। लेकिन बड़ी माजरत के साथ नहीं आते हो ना, मस्जिद की तरफ नहीं आते हो, सब तरफ जाना चाहते हो, मस्जिद की तरफ नहीं आते हो। फिर कहता हूँ, कुत्ते से सीख लिया होता। जब कोई कुत्ते को डंडा मारता है तो कुत्ता चिल्लाते हुए किसी और के दरवाजे पे नहीं जाता, कुत्ता चिल्लाते हुए अपने मालिक के दरवाजे पे आता है। कुत्ते को पता है कोई मार रहा है, अगर मार से मुझे कोई बचा सकता है तो मेरा मालिक ही बचा सकता है। मुसलमानों, दुनिया तुम्हें इतना पीट रही है, दुनिया तुम्हें इतना लूट रही है, कुत्ता पीटने के बाद मालिक की चौखट पे आ जाता है। तुम इंसान होकर कब आओगे मालिक के दरवाजे पर? अल्लाह के दरवाजे पे कब आओगे? याद रखना, कल भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की चौखट पे था, खुदा के दर पे था। आज भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की बारगाह में है। वला जाओ अल्लाह की तरफ, कहीं पना नहीं मिलेगी, पना मिलेगी तो उसी की बारगाह में मिलेगी। रुजू हो जाओ उसकी तरफ। गुनाह करके न किसी को इज्जत मिली है, ना आपको इज्जत मिल सकती है। मुझे पता है इन हजारों जवानों में कुछ ऐसे शहादतमंद चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जिनके दिलों में वाकई उम्मत का दर्द है, कौम का दर्द है। वो पलटेंगे, वो तौबा करेंगे, वो नादिम होंगे। हाँ हाँ मेरी कौम के जवानों, जरूर याद रखो, हर दरवाजे पे जा करके अगर इंसान जुर्म का एतराफ करता है, दुनिया की अदालतों का दस्तूर है, जहां पर जुर्म को कबूल कर लो तो अदालतें सजा सुनाती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, वहां जुर्म कबूल कर लो तो सजा नहीं सुनाई जाती,
تعلقات میں کوئی لطف نہیں ہے، یہ تباہی ہے۔ آؤ اللہ سے تعلق جوڑیں، آؤ اس کے قریب ہو جائیں۔ میں نے تو یہ بزرگوں سے سنا بھی اور محسوس بھی کیا، سب سے تعلق جوڑنا مشکل ہے۔ توجہ ہے رضا نگر رامپور والوں، توجہ ہے جنتا نواز سے آنے والے، سب سے تعلقات بنانا مشکل ہے۔ سب سے آسان اگر کسی سے تعلق بنانا ہے وہ اللہ سے، جلدی ناراض نہیں ہوتا، توجہ، جلدی ناراض نہیں ہوتا، جلدی راضی ہوتا۔ رب کو منانا بہت آسان ہے، لیکن یہ میری قوم کی جفاکاریوں کا ماتم کون کرے؟ سب کو منانا چاہتے ہیں، رب کو نہیں، کیونکہ رب کی ناراضگی کی ان کے پاس اہمیت کیا ہے؟ سیٹ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بیوی ناراض نہیں ہونا، حتیٰ کہ جن بچوں کو ہم نے پیدا کیا، جو ہم سے پیدا، وہ بچے ناراض نہیں ہوتے۔ بچے کہے بیٹا ابا کھلونا لے کر آنا، بھول گیا تو کہتے بیٹا سوری، سوری بیٹا نہیں لا سکا، بھول گیا نا، کل لائیں گے، اس سنڈے نہیں لے کر کے چلے تفریح کے لیے۔ ہم بھی 50 بار سوری بول چکے اپنے بچوں کو، اس لیے کہنا۔ ہاں لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو منانے کی فکر ہے، وہ یار ہو رب، اب ذرا غور کرو اس کی نعمت پہ۔ چلے بات میں ختم کرنے لگا تھا، لیکن ایک بات بہت سوچنے کی ہے، اس کی نعمتوں پہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے لے کے مرے دم تک ہمیں آکسیجن دیتا ہے، اپنے گھر میں کیا کھلاتا ہے بھائی؟ اسے گھر بھیجا اللہ پاک کا، کوئی بل بھیجا، کچھ مانگا نہ۔ اگر 8 گھنٹے ڈاکٹر آکسیجن لگائے نا تو اتنا لمبا بل آتا ہے کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ میں کہاں چلا گیا تھا۔ یہی ہے نا، ڈاکٹر نے 8 گھنٹے کی آکسیجن بھی تو ہزاروں وصول کر لیا ہے نا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی آکسیجن ہمیں فری میں، کچھ مانگا، بولو کچھ مانگا اللہ، مجھے بتاؤ مجھ سے کچھ مانگا اللہ نے؟ یہ زمین اللہ نے دی ہے جنت، آسمان کا سایہ۔ میرے بھائی جب سوتے ہو نا تو یہ کیڑے مکوڑے ہمارے ناک اور کان میں نہیں جاتے۔ 99% لوگوں کے کان میں کیڑے مکوڑے، حالانکہ کیڑے کی فطرت ہے کہ جب سوراخ دیکھے گا تو اس میں گھس جائے گا۔ کیوں نہیں جاتے پتہ ہے؟ 60 فرشتے ہر انسان پر اللہ نے حفاظت کے لیے مقرر کر دیا۔ ناک اور کان میں کیڑے بھی نہ جائے، میرا اللہ بچاتا ہے۔ سوچو تو صحیح، غور کرو، گھر سے نکلتے ہو نا اللہ کا نام لے کر، 2 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہے جب تک گھر پر لوٹ نہیں جاتے۔ ماں کے سینے میں دودھ کس نے پیدا کیا؟ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے، اور سینے میں دودھ پیدا کرنے کے بعد ماں کے دل میں ممتا بھی پیدا کی کہ اس کو پلا۔ اگر اللہ نفرت پیدا کرتا تو درجنوں عورتیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہاسپٹل میں بھاگ گئی۔ اگر ہماری ماں بھی چھوڑ کے بھاگ گئی ہوتی، عزت کے ساتھ ایسے بیٹھتے ہیں نا، تو اس ماں کے دل میں کس نے پیار دیا؟ اس سردی میں ہمارے پیشاب پہ سوتی رہی اور ہمیں گرم بستر پہ سلایا، کس نے پیار دیا اس کے دل میں؟ اللہ نے۔ کھڑے ہونے کی طاقت کس نے دی؟ جاؤ لنگڑوں سے پوچھو پیر کی قیمت کیا ہوتی ہے، جاؤ پوچھو۔ جتنی بے وفائی کرنا ہے میرے اللہ کے ساتھ کر لو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے۔ اندھوں سے پوچھو آپ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اگر اللہ آپ چھین لے اربوں خربوں روپے بھی دے کر کے تم اخیارے نہیں ہو سکتے۔ اسی کی دی ہوئی آنکھوں سے اسی کی نافرمانی، اس کے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ سوچو تو صحیح، جا کر کے پوچھو زبان کی قیمت کیا ہوتی ہے، جس کی آواز نہیں نکلتی، جس کو منہ نہیں ہے، اتنی ساری نعمتیں لے کر بیٹھے ہو، پھر اس سے بے وفائی۔ اقبال نے کہا تھا بتوں کو تجھ سے امید، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نامی دی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کفر کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہو اللہ نے ہمیں دیا کیا؟ میں نے کہا لگا قیمت آن کی، لگا قیمت کان کی، لگا قیمت زبان کی، لگا قیمت کڈنیوں کی، لگا قیمت خون کی۔ ارے جن کو ڈائلیسس کیا جاتا ہے ان کو کتنے روپے ہر مہینے خرچ کرنے ہوتے ہیں؟
میرا اللہ روزانہ تازہ خون پیدا کرتا ہے. کچھ مانتا ہے اس کے بارے میں؟ کچھ نہیں مانتا. پھر بھی اس سے بے وفائی. کب تک ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے؟ موت ہے. کب تک اس سے جفا کرو گے؟ موت ہے. کب تک اس کو ناراض کرو گے؟ موت ہے. میرے بھائیوں اتنا سوچو، دنیا میں اتنا دیا ہے، آخرت میں کتنا دے گا. وفادار تو بن کے دیکھ، وفادار تو بن کے دیکھ. سب کے لیے روئے ہونا، کبھی میرے اللہ کے لیے بھی روتے تھے. سب سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا نا، کبھی اس کے بھی دوستی کا ہاتھ اس سے بھی بڑھا کے دیکھو. کبھی ادھر بھی قریب آ کر دیکھو. میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، جس دن تم اس کے ہو جاؤ گے، تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تم خود جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے، اس کی قسمت بدل جائے گی. جس کے گھر میں تم جا کے بیٹھ جاؤ گے، برکتوں کا نزول ہوگا. اس کے ہو کے تو دیکھو، آسان ہے اس کا بننا. گناہ سے نکلو، توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو گر گراؤ، اللہ کی بارگاہ میں گر گراؤ، آہو بکا کرو. سب کے لیے رو چکے، اس کے لیے رو کے دیکھو کتنا سکون ملتا ہے. سب کے پاس گر گرا چکے، اس کے پاس گر گرا کے دیکھو کتنا قرار ملتا ہے. سب کے یہاں عرصیاں لگا چکے، اس کی بارگاہ میں عرصیاں لگا کر کے دیکھو. آخری جو بات کہنی ہے سنے. ایک بہت خوبصورت جوان تھے، حضور علیہ السلام ان سے پیار کرتے تھے کیونکہ جوانی میں وہ سردار بن گئے تھے. سردار کس کے؟ قبیلے کے. قبیلے کے سردار بن گئے تھے. اس خوبصورت جوان کا نام حدیث میں دہیہ کلبی آتا ہے. بنو کلب کے سردار کے دہیہ نام کا دہیہ کلبی. حضور کی تمنا تھی یہ جوان سدھر جائے. یہ جوان، حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے تھے اور جوانوں کے سدھرنے پہ حضور کو بڑی خوشی ہوتی تھی. اور حضور علیہ السلام جن جوانوں کے پیچھے کام ہوتی تھی ان جوانوں کے لیے بہت دعائیں بھی کرتے تھے، اس لیے کہ جوان جوان ہوتا ہے. حضور کی خاص توجہ جوانوں کی طرف تھی. دیکھو حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کے پردہ فرمانے کے تقریباً آدھی صدی تک کے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، بلکہ 16 صدی تک. تو جو لوگ سب جوان تھے تبھی تو نا. سعد بن ابی وقاص اس وقت جنگ میں شریک ہوئے جب ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. مولا علی 9 سال یا 8 سال کی عمر کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم 20-32 سال کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا. حضور نے ٹارگٹ جوانوں کو کیا. اس لیے میرا بھی دلچسپی کا عنوان میری قوم کے جوان ہے. مجھے پتا ہے جب کوئی جوان سدھرے گا انقلاب آئے گا. بلکہ جوان سدھرے گا تو بڈھے اور بچے دونوں سدھر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب جوان بیٹا مسجد جائے گا، جوان بیٹا مسجد جائے گا تو بوڑھا کو شرم کے مارے مسجد آنی ہے کہ وہ سدھر گیا، اب میرے پیر قدم میں لٹک گئے، میں گھر میں کیسے بیٹھوں؟ اس میں تو سدھر نہیں ہے. لیکن جوان باپ کو جب بچہ مسجد جاتے دیکھے گا تو بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر خود ہی جائے گا. تو ایک جوان سدھار دو، گھر کے دو خود ہی سدھر جائیں گے. اس لیے اقبال نے بھی جوان کو ٹارگٹ کیا. کہتے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور قاضی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. چھوڑ دو گناہ، اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے مقبول بن جاؤ گے. جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے، توبہ کرو گے، جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہوگا. اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ بڑھاپا عزت سے بھرپور کر دے گا. جو لوگ جوانی میں گناہ چھوڑتے ہیں اللہ انہیں عزت والا بڑھاپا عطا کرتا ہے، وقار والا بڑھاپا عطا کرتا ہے. تو یاد رکھیے. اور پھر یہ سب کے سب جوان، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کاش یہ جوان، میں آپ کو یہ نہیں دیکھیے مشورہ دیتا ہوں علماء کرام، اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کریں. میں آپ کو لباس بدلنے کے لیے نہیں کہہ رہا. آپ کوئی لباس نہیں، شریعت کی حد میں رہ کر، توجہ، شریعت کی حد میں رہ کر آپ کوئی لباس پہنے. آپ کو میں دل بدلنے کے لیے، کردار بدلنے کے لیے. ہمارے لباس جبے کبے کرتے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو خشیت ربانی کی ہے. لباس کوئی ہو، دل خوف اور خشیت والا، سر پہ امامہ ہو یا نہ ہو، لیکن کردار متاثر کرنے والا.
کھانے سے پہلے آپ کی طبیعت میں نمک چکھنے اور نہ چکھنے کی طرف دلچسپی ہو یا نہ ہو، میں سنت کو حقیر نہیں سمجھ رہا، واللہ کبھی نہیں، لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی طبیعت میں کھانے سے پہلے نمک چکھنے پہ دلچسپی ہو یا نہ ہو، لیکن عشق رسول کی لذت کی طرف آپ کی دلچسپی ضرور ہونا چاہیے۔ اہمیت اس طرف ہے، چہرے سنوارنے کی بجائے کردار سنوارو، اپنے سروں کی ٹوپیاں خوبصورت کرنے کی بجائے اپنے کردار کو خوبصورت کرو۔ اگر کوئی 2 گھنٹہ بس میں تمہارے بازو میں سفر کر لے تو کتنا بھی کٹر متعصب ہو اس کی فکر بدل جانا چاہیے، اور جب وہ کسی اپنے سے ملے تو کہہ کے ملے میں بھی کسی مسلمان کے ساتھ سفر کر چکا ہوں۔ لوگ جو کہتے ہیں مسلمان ایسے نہیں ہوتے بلکہ مسلمان تو ایسے ہوتے۔ ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات، ایک بس میں ایک مسلمان سفر کرتا تو جو کنڈکٹر ہوتا تو اس نے جان بوجھ کر ٹکٹ لینے والے مسلمان کو کچھ پیسے زیادہ دیتا، جان بوجھ، توجہ کرنا، لوگ ہمیں اب لوگ ہماری کتابوں کی اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں، لوگ ہم سے اسلام سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس نیت سے سدھر کے رہو، آپ اس نیت سے سدھر کے رہو کہ کم از کم میری وجہ سے کوئی اسلام سے بدزن نہیں ہوگا، یہ سوچ کے سدھر جاؤ گے، اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے بدزن ہوگا یہ وہ نقصان ہے کہ قیامت تک اس نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے کردار کے دل بنو، تو کچھ پیسے زیادہ بس کے کنڈکٹر نے اس کو مسلمان کو دے دی، اور اس کے بعد اس نے تجاوز آسمانہ سے کام لیا، یعنی کہ اس نے جان کا انجانا ہو گیا۔ مسلمان نے پیسے گنے اور گننے کے بعد اس نے اس کو بلا کر کہا کہ کنڈکٹر صاحب یہ پیسے آپ نے مجھے کچھ زیادہ دے دیے، یہ واپس لے لو۔ اس نے کہا نہیں میں نے زیادہ نہیں کیے، وہ ایسے ہی ہے، کہا نہیں میں نے گنا یہ زیادہ، آپ لے لیں اس کو، آپ لے لیں۔ کہا آخر میں نے نہیں دیے تو کیوں لوں؟ تو کہا یہ آپ کو لینے پڑیں گے کیونکہ میرا مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تب کنڈکٹر نے کہا دنیا جھوٹ بولتی ہے تم سچے ہو، لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے، مسلمان واقعی ایسے ہوتے۔ میرے بھائیوں ایک دور تھا دنیا کے کوئی بھی مذہب کا آدمی اگر سفر کرنا چاہتا تھا اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کے جانا چاہتا تھا تو وہ مسلمان ڈھونڈتا تھا کہ مسلمان کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا کیونکہ یہ مسلمان ہے، یہ کسی کی عورت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یہ اپنی پہچان تھی، اپنی امانتیں مسلمان۔ آپ دیکھیں تاریخ ہے نا، مکے والے حضور پہ پتھر نہیں مارتے تھے، اور جب امانت رکھنے کی بات آتی تو ابو جہل اور ابو لہب کے پاس نہیں رکھتے تھے، معلوم ہے کہ یہ ڈاکو لوگ ہیں۔ پتھر جس کو مار رہے ہیں اسی کے پاس اپنی امانت رکھنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، یہاں سے ہماری امانت سے خیانت نہیں ہو سکتی۔ اور حضور نے کیا تاریخی طور پر دنیا کے سامنے ثابت کیا، ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو امانتیں لے کے نہیں جا رہے ہیں، اپنے بھائی کی جان کو خطرے کی جگہ پہ سلا کر کے کہتے علی سو جانا، صبح اٹھ کر کے سب کی امانتوں کو لوٹانا، پھر آ کر کے ہم سے ملاقات کرنا۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہوتا ہے کردار، یہ ہوتا ہے کہ اسی لیے بدر میں جو کافر آئے تھے مکے کے گنڈے وہ حضور سے آنکھیں نہیں ملا سکے، کیوں؟ کیونکہ حضور ان کی امانتیں لے کر نہیں بلکہ امانتیں ادا کر کے بتایا کہ دشمن جان کا دشمن بھی ہو اس کی امانت میں بھی خیانت مت کرو۔ اور آج تو مسلمان کا حال یہ لوگ مسجد مدرسے کی رقم یہ حالات سب ایسے نہیں ہوتے، لوگ جو ابھی سننے میں آتا ہے حج کا پیسہ لے کے عمرہ کا پیسہ لے کے مسلمانوں اور عمرہ کا پیسہ لوگ جو روپیہ 2 روپیہ جوڑ کر کے غریبوں کی سوچو تو صحیح نا، انداز تو کریں کتنا دینے کا انسان چلے جائیں گے، پھر کیا سنو گے؟ تو وہ تھا اور لوگ امانتیں ہمارے پاس رکھتے تھے، بیویاں بچیاں ہمارے پاس چھوڑ جاتے تھے، یہ خیال۔ اور آج مسلمانوں کے محلوں میں لوگ گھر نہیں لیتے، یہ
کا کیا اثر رہا تھا کہ حضور کی تمنا تھی کہ دہیا کر کے مسلمان ہو کیونکہ دہیا قبیلے کے سردار حضور نے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ دہیا آئے تھے بڑے خوبصورت دہیا قلبی جب آئے تو حضور نے ان کی تعریف قلبی کے لیے چادر بچھا دہیا نے چادر اٹھائی اس کی آقا میں اس چادر پہ بیٹھنے کی قابل نہیں ہوں اور پھر اس کی آقا میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں غلاموں میں شامل ہونے آیا ہوں حضور خوش ہو گئے فرمایا کلمہ پڑھ لو کا نہیں حضور نے قرض کرنا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے کی 500 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا زندہ تو جو 500 لڑکیوں کا قاتل ہو وہ کلمہ پڑھے گا تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے حضور نے سر جھکا دیا جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ سلام فرما کر کہتے ہیں بولو اس کو کہ پڑھنے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف 500 لڑکیوں کا قتل ہی نہیں اور بھی کچھ کیا ہے تو سب معاف ہو جائے گا حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کے سارے جرائم معاف کر دیتا ہے دہیا نے کلمہ پڑھا حضور رونے لگے صحابہ نے پوچھا حضور خوشی کا مقام ہے کیوں روتے ہیں آقا فرماتے کافر کلمہ پڑھے تو سب مٹ جائے اگر مومن یہ کلمہ پڑھے تو خدا اسے کیا مقام عطا فرمائے گا وہ اللہ کے بندوں توبہ کرو اللہ کی طرف آؤ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے جہنم سے خود بچو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے